اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے کلاس؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ تو کلاس ہمارا جو فرسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے کچھ الفاظ معنی پڑھے، اس کے بعد ہم نے اسماء اشارات کے بارے میں پڑھا کہ اسماء اشارات کون کون سی ہیں۔ پھر ہم نے سوال کرنے کے طریقوں کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی حل اور ماں کے ساتھ جو ہے وہ سوال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے چیز کی حقیقت دریافت کرنی ہے تو ہم نے ماں کے ساتھ سوال کرنا ہے، اور اگر ہم نے سوال ویسے کرنا ہے تو ہم نے سوال کے لیے یعنی حل استعمال کرنا، اور حقیقت دریافت کرنے کے لیے ہم نے ماں استعمال کرنا ہے۔ تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جملے، یعنی جملوں کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے کہ جملے جو ہیں عربی میں وہ کیسے بنانے ہیں، اگر وہ سوالیہ جملہ ہے تو اس کو کیسے بنانا ہے، اور اگر اس کا جواب ہم نے دینا ہے تو پھر وہ کیسے دینا ہے۔ پیپر میں آپ کا یہ سوال جو ہے اسٹوڈنٹس وہ آتا ہے 20 نمبر کا، جس میں آپ کو 10 جملے دیے ہوتے ہیں، ہر جملے کے 2 نمبر، اور وہ اردو میں دیے ہوتے ہیں جس کی آپ نے عربی بنانی ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انہی سینٹینسز یعنی جملوں کے بارے میں ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ سوال کرنے کے لیے 2 طرح کے جو لفظ ہیں وہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی ماں اور حل۔ اگر آپ نے کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنی ہے تو آپ نے ماں کے ساتھ جملہ بنانا ہے سوالیہ، اور اگر آپ نے سوال کرنا ہے تو پھر آپ نے حل کے ساتھ جو ہے وہ جملہ بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تصاویر دی گئی ہیں، ان کے دونوں طرف باکسز میں آپ کو ہاتھ کے نشانات دکھائے گئے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو غور سے دیکھنا ہے تو اگر وہ قریب کے ہیں اور جس چیز کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہے تو پھر آپ نے قریب کا اس میں اشارہ ھذا استعمال کرنا ہے، اور اگر وہ نشانات ہاتھ کے جو ہیں وہ چیز سے دور ہیں اور چیز مذکر ہے تو آپ اس نے مذکر کے لیے جو ذالکہ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اور سیم اسی طرح اگر وہ مؤنث ہے اور قریب ہے تو آپ نے قریب کا اس میں اشارہ ھذہ استعمال کرنا ہے، اور اگر وہ مؤنث ہے اور دور ہے تو آپ نے دور کا اس میں اشارہ جو ہے وہ تل کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے شروع کی مثال میں انہوں نے آپ کو 3 ورڈ دیے، قلم، ھذا اور ماں۔ اب ہم نے سب سے پہلے اس کا سوال بنانا ہے، تو سوالیہ لفظ جو اس میں ہے وہ ماں ہے۔ ماں کو ہم جملے کے شروع میں لکھیں گے، اس کے بعد اسماء اشارات میں سے ادھر ھذا دیا گیا ہے کیونکہ قلم ہے، قلم مذکر ہے، اور جو ہاتھ کا نشان ہے وہ بھی قریب کا ہے، تو ہم نے قریب کا جملہ جو ہے وہ بنانے کے لیے قریب کا اس میں اشارہ مذکر جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو ہمارا جملہ بن گیا ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی ایک چیز کی حقیقت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جا رہا ہے تو ہم نے جواب میں اس چیز کی حقیقت بتانی ہے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، یعنی ہمارا سوال بھی بن گیا اور جواب بھی بن گیا۔ اس کے بعد کتاب ہے تو اس کے ساتھ جو اسماء اشارات استعمال کیے گئے ہیں، یعنی جو ہاتھ کا نشان ہے وہ دور کا ہے، اور کتاب چونکہ مذکر ہے تو آپ نے مذکر کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ذالکہ استعمال ہوتا ہے، تو ذالکہ استعمال کرتے ہوئے آپ نے پہلے سوالیہ جملہ بنانا ہے اور پھر اس کا جواب دینا ہے، یعنی ما ذالکہ وہ کیا ہے، ذالکہ کتاب وہ ایک کتاب ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ما ھذہ، یہ کیا ہے، ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے۔ ما تلک، وہ کیا ہے، تلک سبورۃ، وہ تختہ سیاہ ہے۔ حل ذالک باب، کیا وہ دروازہ ہے۔ نعم ذالک باب، جی ہاں وہ دروازہ ہے۔ حل ھذا علم، کیا یہ جھنڈا ہے۔ نعم ھذا علم، جی ہاں یہ جھنڈا ہے۔ حل تلک ورقۃ، کیا وہ کاغذ ہے۔ نعم تلک ورقۃ، جی ہاں وہ کاغذ ہے۔ حل ھذہ نافذۃ، کیا یہ کھڑکی ہے۔ نعم ھذہ نافذۃ، جی ہاں یہ کھڑکی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا شباک، یہ کھڑکی ہے، یعنی یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ شباک اور نافذۃ دونوں کا معنی جو ہے وہ کھڑکی ہے، لیکن چونکہ نافذۃ کے آخر میں گول تا ہے تو اس کے لیے آپ نے مؤنث کے اسماء اشارات یعنی ھذہ یا تل کا استعمال کرنا ہے، جبکہ شباک جو ہے وہ مذکر ہے تو اس کے لیے آپ نے مذکر کے اسماء اشارات یعنی ذالکہ یا ھذا استعمال کرنے ہیں۔ ما ذالکہ، وہ کیا ہے، ذالکہ شباک، وہ کھڑکی ہے۔ حل ھذا شباک، کیا یہ کھڑکی ہے۔ نعم ھذا شباک، جی ہاں یہ کھڑکی ہے۔ حل ذالک باب، کیا وہ دروازہ ہے۔ لا نہیں، ھذا شباک، نہیں یہ کھڑکی ہے، یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سوال کرنے والا جو ہے وہ دروازے سے دور ہے تو اس نے دور کا اس میں اشارہ استعمال کیا، جبکہ جو جواب دینے والا ہے وہ دروازے سے قریب ہے
اور جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ وہی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے الٹ ہے، تو اس نے اس کا جو ہے جو صحیح جواب وہ دیا کہ یہ دروازہ نہیں بلکہ یہ کھڑکی ہے۔ حل ھذا شباکن، کیا یہ کھڑکی ہے؟ لا ذالک باب، نہیں وہ دروازہ ہے۔ یعنی جو سوال پوچھنے والا ہے وہ قریب ہے تو اس نے ھذا قریب کا اسم اشارہ استعمال کیا ہے، جبکہ جو جواب دینے والا ہے وہ اس چیز سے دور ہے تو اس نے دور کا یعنی ذالک کا اسم اشارہ جو ہے وہ استعمال کیا۔ سوال کرنے والا کھڑکی سے دور ہے اس لیے ذالک لایا گیا، لیکن جواب دینے والا کھڑکی کے نزدیک ہے تو اس نے ھذا استعمال کیا۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اسی مناسبت سے پوچھنے والے نے ھذا اور جواب دینے والے نے ذالک استعمال کیا۔ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک ساعۃ، وہ گھڑی ہے۔ حل ھذہ ساعۃ، کیا یہ گھڑی ہے؟ نعم ھذہ ساعۃ، جی ہاں یہ گھڑی ہے۔ حل تلک ورقۃ، کیا وہ کاغذ ہے؟ لا ھذہ ساعۃ، نہیں وہ گھڑی ہے۔ پہلے جو دونوں جملوں میں حل استعمال کیا گیا، پہلی بار اس کا جواب نعم اور دوسری بار اس کا جواب جو ہے وہ لا ہے۔ حل کے استعمال کا یہی قاعدہ ہے کہ یعنی اس کا جواب نعم یا لا ہوگا۔ ما کسی چیز کی حقیقت دریافت کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کا جواب نعم یا لا نہیں ہوتا۔ مثلاً ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ حل ھذا ساعۃ، کیا یہ گھڑی ہے؟ لا تلک ورقۃ، نہیں وہ کاغذ ہے۔ حل ھذا قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ذالک شباک، وہ کھڑکی ہے۔ پہلے جملے میں ھذا استعمال ہوا کیونکہ قلم مذکر ہے اور اشارہ کرنے والا جو ہے وہ اس کے قریب ہے، یعنی یہ جو آپ کا ہاتھ کا نشان دیکھ رہے ہیں قلم کے بالکل قریب ہے۔ دوسرے جملے میں ذالک استعمال ہوا کیونکہ شباکن بھی مذکر ہے مگر اشارہ کرنے والا اس سے دور ہے۔ دوسرے باکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہاتھ کا نشان ہے وہ کھڑکی سے دور ہے۔ حل ھذا ورقۃ، کیا یہ ھذا ورقۃ، یہ کاغذ ہے۔ تلک سبورۃ، وہ تختہ سے ہے۔ ورقۃ مؤنث ہے اور نزدیک بھی، اس لیے اس کے لیے لفظ ھذہ ہی لایا گیا۔ سبورۃ مؤنث ہے مگر وہ دور ہے تو اس کے لیے تلک استعمال کیا گیا۔ حل ھذا علم، کیا یہ جھنڈا ہے؟ ھذا علم، جی ہاں یہ جھنڈا ہے۔ یہ بھی آپ کا جواب درست ہے، یعنی اگر آپ صرف یہ کہہ دیتے ہیں ھذا علم، یہ جھنڈا ہے، تو یہ بھی آپ کا جواب درست ہے۔ اور اگر آپ پورا جملہ بناتے ہیں کہ نعم ھذا علم، کیونکہ حل کے جواب میں جو ہے وہ لا یا نعم آتا ہے تو پھر بھی آپ کا جواب جو ہے وہ درست ہوگا، یعنی نعم ھذا علم، جی ہاں یہ جھنڈا ہے۔ سوال کے جواب میں ایک پورا جملہ ہے، لیکن اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ ھذا علم، یہ جھنڈا ہے، تو یہی جواب بھی جو ہے وہ درست ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ہم نے نعم کا مفہوم جو ہے وہ مثبت میں جواب دے کر نعم کا مفہوم جو ہے وہ ثابت کر دیا۔ حل ھذا علم، کیا یہ جھنڈا ہے؟ لا ھذا کتاب، نہیں یہ کتاب ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بل کا استعمال اس میں کرتے ہیں کہ لا ھذا کتاب، یہ لا ھذا کتاب، نہیں یہ کتاب ہے۔ لا بل ھذا کتاب، بلکہ یہ کتاب ہے، نہیں بلکہ یہ کتاب ہے۔ یعنی سوال کرنے والے نے ہم سے سوال کیا کہ حل ھذا علم، کیا یہ جھنڈا ہے، اور اگر ہم اس کے جواب میں صرف یہ کہتے ہیں کہ لا ھذا کتاب، نہیں یہ کتاب ہے، تو تب بھی جو ہے وہ جو ہمارا جواب جو ہے وہ درست ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لا بل ھذا کتاب، نہیں بلکہ یہ کتاب ہے، تو تب بھی جو ہمارا جواب ہے وہ درست ہے۔ حل ذالک شباکن، کیا وہ کھڑکی ہے؟ نعم ذالک شباکن، جی ہاں وہ کھڑکی ہے۔ حل ذالک شباکن، کیا وہ کھڑکی ہے؟ لا، اگر انہوں نے آپ کو تین طرح سے جوابات جو ہے وہ دیے، یعنی اگر آپ کس کے پہلا جواب جو ہے سب سے وہ ہے لا، اگر آپ صرف یہ کہہ دیتے ہیں لا نہیں، تب بھی آپ کا جواب درست ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ لا ذالک باب، یعنی اس چیز کی حقیقت بتا دیتے ہیں کہ نہیں وہ دروازہ ہے، تب بھی آپ کا جواب درست ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں لا نہیں بل ذالک باب، بلکہ وہ دروازہ ہے، یعنی وہ کھڑکی نہیں بلکہ دروازہ ہے، تو تب بھی جو آپ کا جواب جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طرح حل ھذہ مدرسۃ، کیا یہ سکول ہے؟ نعم ھذہ مدرسۃ، جی ہاں یہ سکول ہے۔ حل ھذہ مدرسۃ، کیا یہ سکول ہے؟ لا ھذہ حدیقۃ، نہیں یہ باغ ہے۔ لا بل ھذہ حدیقۃ، نہیں بلکہ یہ باغ ہے۔ حل تلک سبورۃ، کیا وہ تختہ سیاہ ہے؟ نعم تلک سبورۃ، جی ہاں وہ تختہ سیاہ ہے۔ حل تلک سبورۃ، کیا وہ تختہ سیاہ ہے؟
तिल का वाराकतुन वो कागज़ है। अगर सिर्फ आप ये जवाब देते हैं कि वो कागज़ है तो तब भी आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि आपने चीज़ की हकीकत बता दी। और अगर आप पूरा जुमला बनाते हैं कि ला बल तिल का वाराकतुन, नहीं बल्कि वो कागज़ है, तो तब भी आपका जवाब जो है वो दुरुस्त है। हल अब याद रखने की जो बातें हैं वो इसमें ये हैं कि हल और मान जुमले के शुरू में आते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि अगर चीज़ की हकीकत पूछनी है तो आपने माँ इस्तेमाल करना है और जुमले के शुरू में, और अगर आपने सवाल पूछना है तो आपने हल इस्तेमाल करना है और वो भी जुमले के शुरू में। हल सवाल के लिए आता है और इसका जवाब नाम भी हो सकता है और ला भी। माँ किसी चीज़ की हकीकत दरियाफ्त करने के लिए आता है और इसका जवाब माँ और ला नहीं हो सकता। आम तौर पर इसमें इशारा जो है यानी हाज़ा, हाज़िही, ज़ालिका और तिल्का वगैरह ये जुमले के शुरू में आते हैं, लेकिन अगर वो सादा जुमला हो। अगर वो सादा जुमला ना हो, सवालिया जुमला हो, तो फिर आपने सवालिया लफ्ज़ पहले लगाना है और उसके बाद इस्माए इशारात में से जो भी लफ्ज़ हो वो आपने लगाना है। हाज़ा मुज़क्कर करीब के लिए आता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, और हाज़िही मुअन्नस करीब के लिए। इसी तरह ज़ालिका मुज़क्कर बईद के लिए आता है और तिल्का मुअन्नस बईद के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर इधर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है कि आपको समझ इसकी आ गई होगी, क्योंकि कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। हर लफ्ज़ का नीचे तर्जमा दिया गया है, उसके साथ ही उसकी तस्वीर बनाई गई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज यानी ये तमरीन करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको अपने फ़ज़ल व करम में रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।